الذین وہ لوگ ينفقون اموالهم جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال باللیل والنہار رات اور دن سرا چھپا کر وعلانیتاً اور دکھا کر فلہم اجرہم عند ربہم بس ان کے لیے ان کا اجر ہوگا رب کے ہاں ولا خوف علیہم نہ خوف ہوگا ان پر ولا ہم یحزنون اور نہ یہ غمگین ہوں گے الذین اور وہ لوگ یاکلون الربا جو کھاتے ہیں سود کھاتے ہیں نام رکھا ہے اسلامی بینکاری شرم تم کو مگر نہیں آتی او بدعتی نے نام رکھا ہے بدعت حسنہ اور انہیں نام رکھا ہے اسلامی تو اسلام کہاں سے آیا اگر اسلامی بینکاری نافذ ہو گئی اس دن پورا اسلام نافذ ہو جائے گا اسٹیٹ بینک عالمی منڈی کا ممبر ہے اور عالمی منڈی سود سے چل رہی ہے اس لیے اسٹیٹ بینک کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی برانچ کو اجازت دے یہ صرف دل کو خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے لوگوں کو ورغلانے کا طریقہ ہے وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود لا یقومون نہیں کھڑے ہوں گے قیامت کے دن الا کما یقوم الذی مگر مانند اس شخص کے جو کھڑا ہوتا ہے یتخبط الشیطان جس کو چھیڑ لیا ہو جنات نے من المس چھیڑ کر جس کو خبتی بنایا ہو معوف العقل بنایا ہو جنات نے چھیڑ کر جسے اردو میں کہتے جن لگنا چاوا نے پیریان راغلی نے پیریان کلا خواصر غردائی کلا دی خواصر غردائی استرگی ولاڑی کلا شاتدانو غردائی داو خو اس سے پتولنی کلا سود خور بھی ایسا پاگل ہوتا ہے سود خور اور سود چور قیامت کے دن سب لوگ اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوں گے سود خور نہیں کھڑا ہو سکے گا کیونکہ وہ بینکوں میں بہت دیر تک کھڑا رہا ہے اب اس میں ہمت کہاں باقی ذالک بانہم قالوا یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا بے شک تجارت بھی تو سود کی طرح ہے توبہ توبہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا اور حلال کیا ہے اللہ نے خرید فروخت کو اور حرام فرمایا ہے سود کو فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ جس کسی کے پاس نصیحت آ گئی رب کے ہاں سے فَانْتَهَا پس وہ باز آیا فَلَهُ مَا سَلَفَ پس اس کے لیے ہے وہ جو گزرا وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ اور اس کا معاملہ سپرد خدا ہے یعنی پہلے تو سودی کاروبار کرتا تھا لیکن جب حکم آیا اطلاع ملی کہ یہ ناجائز ہے تو وہ باز آ گیا وَمَنْ عَادَ اور جو پھر بھی کرے اس کا نام بدلے فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ یہ لوگ جہنمی ہے ہم فیہا خالدون یہ جہنم میں ہمیشہ رہے گی یمحق اللہ الربا مٹا دے گا اللہ سود کو پاکستان کے علماء کو اب جا کے اطلاع ملی پہلا چوٹ کرنے والا یا جس فقیر روز اول سے چلا رہا ہے کہ یہ اسلامی بینکاری درست نہیں ہے بشنود یا نشنود منہائے ہوئی می کو نہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب پورے ملک کے فقہا کا متفقہ فتویٰ تحریر حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان صاحب کی نگرانی میں شائع ہو جائے اور اس میں بینکار مولویوں سے درخواست کی گئی کہ توبہ کرے اور پیچھے ہٹے اور اعلان کرے کہ یہ حرام ناجائز ہے اور کئی نقصانات ہیں بعض لوگ کہتے ہیں فلاں عالم کی کتاب فلاں وہ کتابیں تو صحیح ہے وہ تو ہدایہ اور عین الہدایہ فتح القدیر سے بنائی ہے کتابیں تو ٹھیک ہے لیکن کتاب بینکاری پر منطبق نہیں ہے بینکی نظام نے فقہ قبول نہیں کی ہے اس لیے ضدان مفترقان ای تفرقی وہ علیحدہ راستہ ہے یہ علیحدہ راستہ ہے جیسے جنرل مشرف کہتا تھا اول پاکستان جمہوریت پاکستان اور جمہوریت اس کے دو نام تھے اپنے نام رکھے ہوئے تھے اول پاکستان جمہوریت کم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ پاکستان اور جمہوریت اپنے آپ کو کہہ رہا ہے ایک بڑے عالم نے
مجھے کہا کہ آپ نے میری کتابیں پڑھی، میں نے کہا پڑھی ہے۔ اب کیسی ہے؟ میں نے کہا صحیح ہے، آپ کتاب لکھیں گے غلط تھوڑا لکھیں گے، آپ تو ہم سے بڑے عالم اور محدث ہیں۔ پھر کیا اعتراض ہے؟ میں نے کہا آپ کی تحریر بینک نے قبول نہیں کی، آپ کے مسائل فرضی ہے، جعلی ہے، بینک کا نظام سودی اپنی جگہ اٹل چل رہا ہے، اسٹیٹ بینک نے اجازت دی، تو اسٹیٹ بینک کی اجازت سے کس طرح حرام حلال ہو گیا؟ اسٹیٹ کون ہے؟ انہوں نے آپ کو صاف کہا ہے کہ ہمارے ہاں تو سودی نظام ہے، جو آپ کے رقوم چلیں گے، ہم آپ کو سود دیں گے۔ آپ اپنے ہاں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے نفع نقصان، مزاربت، شراکت، تکفل، تولیہ، اٹھے پٹھے، یہ تو فرضی چیزیں ہیں۔ جس طرح ایک آدمی نے عورت کو زنا کے لیے رکھا ہے، آپ کہے آپ اس کو بیوی کہے، جب تک درمیان میں نکاح نہیں ہے حرام باللہ کا وہ حلال ہو جائے۔ مٹا کے رکھ دے گا اللہ سود کو۔ وہ ایک مولوی ایڈوائزر بنا ہے، یہاں میرے پاس آیا گزشتہ سال اعتکاف میں نے کہا رمضان شریف کا مہینہ ہے، اعتکاف کا ماحول ہے، آپ مسجد میں آئے، آپ جو ایڈوائزر بنے ہیں یہ نظام صحیح ہے؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا پھر؟ کہا تھوڑا سا ذرا 70,000 روپے تنخواہ ہے، تھوڑا لے لوں۔ میں نے کہا پھر واپس کیسے کرو گے؟ ما یاکلون فی بطونہم الا النار، جہنم کی آگ ہے۔ ہم تو آپ سے بینکاری کی بات کرتے ہیں، بات دوسری کھل رہی ہے کہ آپ سرے سے حرام کے قائل ہو گئے اور مسلمان نہیں ہیں۔ مٹا کے رکھ دے گا اللہ سود کو اور سود کے سلسلوں کو، سود کے بینکوں کو، اور سود کے نام پر اسلام کو بدنام کرنے والوں کو۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور اللہ جاری رکھ دے گا خیر خیرات کا نظام۔ یہ مذاق اڑاتے ہیں، اچھا آپ کو لوگ زکوٰۃ دیتے وہ ٹھیک ہے، آپ کے مدرسے کا صدقہ دے ٹھیک ہے، جی وہ ٹھیک ہے، قرآن کہتے ہیں وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ۔ تم جو سود کے پیسے لوگوں کو دے رہے ہو، گاڑی دے دو اس کو، ایک کوٹھی دے دو، 1,40,000 تنخواہ دو، اس نے آپ کے پاس کورس کیا ہے، آپ کوئی نبوت کے مدعی بنے ہوئے ہیں کیا؟ آپ کے کورس کا کیا مطلب؟ اگر یہ حلال ہے تو تمام مدارس لکھ دے، اور اگر یہ حرام ہے تو صرف ایک ادارے کی کیا خصوصیت ہے حرام و حلال؟ یہ شارع علیہ السلام کا منصب ہے۔ یہ خیال کرنا کہ فلاں اقتصاد میں ماہر ہے، انہوں نے دنیاوی علوم میں بڑا مقام پیدا کیا، ہم کہتے ہیں وہ اس بارے میں دینی علم میں صفر ہے، دینی علم میں صفر ہے اس بارے میں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، علم کے ہوتے ہوئے گمراہی کا اندیشہ ہے۔ حفظنا اللہ وإیاکم۔ مٹا کے رکھ دے گا اللہ سود کو، یعنی سود کے ہر ادا کو، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اربا یوربی، اور ترقی دے گا رب العزت خیر خیرات۔ طالب علموں نقطہ سمجھو، جھگڑا ربا کا ہے، ربا لغت میں بڑھنے کو کہتے ہیں، فرمایا جو صحیح نظام یوربی وہ ترقی کرے گا، اس کا ربا قائم دائم ہے، اور جو سودی نظام ہے اس کی دم آج بھی نکلی اور کل بھی نکلی۔ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور اللہ پسند نہیں فرماتے ہیں کسی بھی کافر اور گناہگار کو۔